السلام علیکم ناظرین۔ حضرت یسیع علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام ایک دن کھیتوں سے گزر رہے تھے کہ کھیتوں کے مالک کو دیکھا جو وہاں ہل چلا رہا تھا۔ اس کسان نے جیسے ہی حضرت الیاس علیہ السلام کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آپ کے قریب آ گیا اور آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اس پر حیرت ہوئی۔ اے بھائی، تو کون ہے اور کس لیے میرے ساتھ چل رہا ہے؟ آپ نے پوچھا۔ اس پر کھیت کا مالک کسان تیزی سے گیا اور اپنا بیل لے آیا۔ پھر اس نے بیل کو ذبح کیا اور لکڑی کا بنا ہوا ہل جلا کر آگ روشن کی۔ اس میں بیل کا گوشت بھون کر اللہ کی راہ میں لوگوں میں بانٹ دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام کھیت کے مالک کے خلوص پر بہت خوش ہوئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ کھیت کے مالک نے جواب دیا، میں آپ کا خادم بن کر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا اور اپنے ساتھ لے لیا۔ کھیت کے مالک اصل میں حضرت یسیع علیہ السلام تھے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور اسماعیل، یسیع اور ذوالکفل کو یاد کرو اور وہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ سورہ صاد آیت نمبر 48۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا تھا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ آپ کا زمانہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 1300 سال پہلے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے اسماعیل، یسیع، یونس اور لوط علیہ السلام کو ہدایت دی اور سب کو ہم نے جہانوں پر فضیلت دی۔ سورہ انعام آیت نمبر 86۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد حضرت یسیع علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی شریعت اور طریقے کے مطابق لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو فوت کر لیا۔ پھر یہ کے بعد دیگر بہت سے خلیفہ بنی اسرائیل میں آتے رہے۔ اس قوم میں بدعتیں عام ہو گئی، اللہ کی نافرمانی زیادہ ہو گئی۔ جبر و ظلم کا بازار گرم کرنے والے بادشاہ بھی آئے۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا اور ان میں ایک انتہائی سرکش و جابر بادشاہ آیا۔ کہتے ہیں کہ یہ وہی تھا جس کے بارے میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے ذمہ داری اٹھائی تھی کہ اگر وہ توبہ کر لے اور اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ بالبک کے بادشاہ سے بچنے کی خاطر کوہ قاسون میں حضرت الیاس علیہ السلام روپوش ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ حضرت یسیع علیہ السلام بھی تھے۔ پھر وہ ان کے ساتھ ہی واپس آئے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تو یسیع علیہ السلام ان کے نائب بنے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو الیاس علیہ السلام کے بعد نبی بنا دیا۔ حضرت یسیع علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند لمحے پہلے حضرت ذوالکفل کو بلایا اور ان کو اپنا جانشین مقرر فرما کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ حضرت یسیع علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کا معاملہ پھر بگڑ گیا اور ان میں اللہ کی نافرمانی عام ہو گئی۔ انہوں نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی جگہ جابر و ظالم بادشاہوں کو ان پر مسلط کر دیا جو ان پر ظلم کرتے اور ان کا خون بہاتے تھے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا۔ جب وہ اپنے دشمنوں سے لڑائی کرتے تو ان کے ساتھ تابوت میثاق ہوتا، اس کی برکت سے ان کی مدد کی جاتی تھی کیونکہ اس میں ان کے لیے سکون و اطمینان بھی تھا، اور آل موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی باقی ماندہ چیزیں بھی تھیں۔ لیکن جب اہل غزہ اور اہل عسقلان کے ساتھ لڑائیوں میں بنی اسرائیل مغلوب ہوئے تو ان سے تابوت چھین لیا گیا۔ جب بنی اسرائیل کے بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ شرم سے اس کی گردن جھک گئی اور اسی غم میں وہ فوت ہو گیا۔ بعض
دوسرے نبیوں کی نسبت حضرت یسیع علیہ السلام کے معجزات بہت زیادہ ہیں۔ ایک دن اہل یجع نے آپ سے شکایت کی کہ پانی میں شوریت کا عنصر بہت زیادہ ہے۔ آپ نے لوگوں کو تھوڑا سا نمک دیا اور فرمایا، اسے لے جا کر پانی میں ڈال دو، تمہاری شکایت دور ہو جائے گی۔ لوگوں نے آپ کی ہدایت پر جیسے ہی وہ نمک پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ دمشق کا بادشاہ کافی عرصے سے برص کے مرض میں مبتلا تھا۔ اس نے چند آدمیوں کو بنی اسرائیل کے پاس بھیجا اور کہا کہ اگر تمہاری قوم میں کوئی حاذق حکیم ہو تو اس کا پتہ بتاؤ تاکہ اس سے علاج کرایا جا سکے۔ وہ لوگ بنی اسرائیل کے پاس آئے تو ان کے سوال پر سب بنی اسرائیل نے حضرت یسیع علیہ السلام کا نام بتایا۔ یہ سن کر بادشاہ کے آدمی یسیع علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے بادشاہ کی بیماری کا حال بیان کیا۔ حضرت یسیع علیہ السلام نے بادشاہ کی بیماری کی نوعیت سن کر فرمایا، بادشاہ سے کہو کہ وہ ندی میں جا کر نہا لے۔ بادشاہ کے آدمی یہ مشورہ سن کر اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکے، لیکن جو لوگ حضرت یسیع علیہ السلام سے واقف تھے انہوں نے کہا، آپ ان کے مشورے پر ضرور عمل کریں۔ چنانچہ دمشق کا بادشاہ ندی میں جا کر نہایا تو اس کی بیماری دور ہو گئی، وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ اس معجزے پر بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے انعام و اکرام کے طور پر بہت سے بیش و قیمت تحائف حضرت یسیع علیہ السلام کی خدمت میں بھجوائے، لیکن آپ نے ان تحائف کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔